بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کل ہم نے 7ویں جماعت کی اسلامیات میں سے عنوان پڑھا تھا اللہ پر ایمان۔ بیٹا مجھے امید ہے کہ جو کام آپ کو دیا گیا تھا آپ نے اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے ایک دو سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ سورہ اخلاص کا ترجمہ سنائیں۔ جی شاباش، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے نہیں جنا کسی کو، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ شاباش۔ تو بیٹا آپ عملی کتاب پہ بھی کام کر چکے ہوں گے۔ اس طرح سے آپ نے عملی کتاب پر کام کرنا تھا۔ اللہ پر ایمان، اس میں سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمیں کیا عقائد رکھنے چاہیے۔ 5 عقیدے لکھیے۔ مجھے امید ہے آپ نے یہ 5 عقیدے لکھ لیے ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ سے متعلق عقائد کے لیے قرآن کریم کی سب سے جامع کون سی صورت ہے؟ تو یہ آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہوگی، یاد کرنی تھی، آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لی ہوگی۔ تو سوال نمبر 3، زمین اور اس میں بسنے والے کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں؟ تو بیٹا یہ بھی آپ نے امید ہے لکھ لیا ہوگا۔ تو آگے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے آگے پڑھنا ہے صفحہ نمبر 14 پر۔ عنوان وہی چل رہا ہے، اللہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اس نے بندے پر کی ہیں، ان نعمتوں کا ذکر ہے آج کے سبق کے اندر۔ بیٹا اللہ رب ذوالجلال کی نعمتیں انسان کے اوپر بے شمار ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو، تو ان کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو آج کے سبق کی ہم بلند خوانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں آسمان، بارش، درخت اور پھل۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، زمین پر درخت اگائے، درختوں میں پھل لگائے، طرح طرح کے پھل ہم کو کھلائے، یہ میٹھا میٹھا پانی ہم کو پلایا، ہماری بھوک کو مٹایا، ہماری پیاس کو بجھایا، یہ سب اللہ نے کیا۔ بے شک اللہ بڑا فضل والا ہے۔ یہ ایک نعمت ہم پڑھ چکے ہیں۔ عزیز طلباء، اللہ پاک کی نعمتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ شفا دینے والا، مشکلات حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، کوئی تکلیف ہم کو ستاتی ہے، کوئی ضرورت ہم کو پڑتی ہے، تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے اپنی فریاد کرتے ہیں، کیونکہ بیماری میں شفا دینے والا، مصیبت سے نجات دینے والا، تکلیف کو دور کرنے والا، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا اللہ ہی ہے۔ بے شک اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اگلی نعمت جو انسان کو بدن میں اللہ تعالیٰ نے اعضاء عطا فرمائے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں دینے والا۔ اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی اور سننے کے لیے کان دیے۔ اگر اللہ ہم سے ہماری آنکھیں لے لے تو ہم اندھے ہو جائیں، ہمارے کان لے لیں تو ہم بہرے ہو جائیں، ہمارے ہاتھ لے لیں تو ہم لنجے ہو جائیں، ہمارے پاؤں لے لیں تو ہم لنگڑے اور اپاہج ہو جائیں، پھر ہمارا کیا حال ہو؟ زمین اور آسمان میں کون ہے جو ہماری آنکھیں واپس کر سکے، ہمارے کان کو دے سکے، ہماری ہاتھ ہم کو عطا کر سکے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں کا دنیا کے اندر کوئی بدل نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، ہمارے پیر ہم کو بخشے، بے شک اللہ کے سوا کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہماری کھوئی ہوئی ان چیزوں کو واپس دے سکے۔
ذرا سوچو، ماں باپ کے دل میں محبت، بڑوں کے دل میں ہمدردی، اگر اللہ نے پیدا نہ کی ہوتی تو ہمارا کیا بنتا؟ بے شک اللہ مہربان ہے۔ ہوا، روشنی، دن اور رات، اللہ نے ہمیں ہوا دی۔ کھانے پینے سے زیادہ ہوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ کھائے بغیر کئی روز تک زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ہوا کے بغیر 1 گھنٹہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہمارے کام کی سہولت کے لیے روشنی دی، آرام کے لیے رات دی۔ اگر رات میں نیند نہ آئے تو اگلے دن کوئی کام نہ کر سکیں، تھکان دور نہ ہو۔ اگر روشنی نہ ہو تو ہمارے سارے کام بیکار ہو جائیں۔ یہ ہوا، یہ روشنی، یہ دن اور یہ رات اللہ کی طرف سے مفت ملی۔ بے شک اللہ بڑا کریم ہے۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چھوٹی بڑی اور بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں جن کو ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ان نعمتوں کے بدلے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں بغیر محنت کے دیں اور اس پر کوئی قیمت نہیں مانگی، البتہ ان نعمتوں کے بدلے ہم سے یہ مطالبہ کیا۔ یہ مطالبات ہیں اور ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ ہم اس کے نام کا کلمہ پڑھیں، ہم اس کے لیے نماز پڑھیں، ہم اس کے نام کے روزے رکھیں، ہم اس کے لیے زکوٰۃ دیں، ہم اس کے لیے حج کریں۔ غرض جتنے اعمال ہیں سارے کے سارے اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جن کاموں کا حکم دیا ان کو کرتے رہیں، جن کاموں سے منع کیا وہ نہ کریں۔ دوسروں کو بھی نیک کاموں کی نصیحت کریں اور بری باتوں اور برے ماحول سے روکیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا تو اس میں اپنی امت کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس حج سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا آخری حج ہے، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس موقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو خمسکم، 5 نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم، اور تم 1 مہینے کے روزے رکھو، وحجوا بیتکم، اور تم اللہ کے گھر کا بیت اللہ کا حج کرو، وادوا زکاتکم، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، یعنی 5 نمازیں ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان تعلیمات کی اتباع نہ کر لے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف فرمائی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ وجہ بیان فرمائی کہ اللہ نے اس امت کی تعریف کیوں کی۔ تم ہو بہترین امتوں سے جو بھیجی گئی ہیں عالم میں، حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ تو بیٹا یہ آج کا سبق جو ہے ہمارا مکمل ہوا ہے۔ اس کے بعد عملی کتاب کا کام ہم دیکھتے ہیں۔ بیٹا عملی کتاب کا کام صفحہ نمبر 9، عملی کتاب صفحہ نمبر 8 پر آپ کل کام کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 4، آسمان کے ذریعے ہمیں کیا کیا نعمتیں حاصل ہوئیں؟ آپ نے آج سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پڑھی، آسمان کے ذریعے سے جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، یہاں آپ وہ نعمتیں لکھیں گے۔ پھر سوال نمبر 5، بیماری میں شفا دینے والا اور ہماری تمام مشکلات کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں آپ لکھیں گے۔ سوال نمبر 6، ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں؟ جو بدن کے اللہ نے اعضاء فرمائے ہیں، وہ عطا فرمائے ہیں، وہ آپ لکھیں گے۔ سوال نمبر 7 ہے، ہوا، روشنی، دن اور رات کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسان کھائے پیے بغیر تو کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ہوا کے بغیر انسان بالکل زندہ
نہیں رہ سکتا، پھر روشنی، پھر رات اور دن، یہ ہمارے لیے بڑی اہم ہیں، اس کے بغیر ہماری زندگی بیکار ہے، ہم کوئی کام کاج نہیں کر سکتے۔ سوال نمبر 8 ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق قرآن کریم کی آیت ترجمے کے ساتھ سنائیے۔ یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، یہ آیت آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کتاب کے اندر۔ بیٹا یہ جو آیت آپ نے یاد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق قرآن کریم کی آیت ترجمے کے ساتھ سنائیے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، آپ کی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 13 پر یہ آیت موجود ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے۔ آگے دیکھیں صفحہ نمبر 10، بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جو ذمہ داریاں آپ نے پڑھی ہیں ان ذمہ داریوں کو یہاں آپ نے لکھنا ہے، چند ایک ان میں سے ذمہ داریاں لکھ دیں۔ سوال نمبر 10 ہے، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی تعریف کن الفاظ میں کی ہے؟ جو آیت آپ نے پڑھی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کو آپ نے ترجمے کے ساتھ یہاں آپ نے لکھنا ہے۔ مجھے امید ہے آپ اچھی طرح سے کام کر رہے ہوں گے اور کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو ہر میدان میں کامیابیاں نصیب فرمائے اور مصیبتوں اور تکالیف سے اللہ آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔